اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الامام الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب عظیم مہینہ ہے، اللہ اس مہینے میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ایام بیض، یعنی 13، 14 اور 15 رجب کا دن۔ ایام بیض 13، 14 اور 15 رجب کے دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور جو شخص بھی اعمال ام داؤد بجا لانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 13 رجب کا روزہ رکھے۔ قبل اس کے کہ ہم ایام بیض کے اعمال کی طرف اشارہ کریں، ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ان ایام کو، ان دنوں کو بیض کیوں کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2 قول نقل کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بیض بیضا کی جمع ہے، جس کے معنی عربی زبان میں سفید کے ہیں۔ قدیم عربوں کی رسم تھی کہ ہر مہینے کے ایام کا نام چاند کی روشنی کی مقدار کے مطابق رکھا جاتا تھا، اور چونکہ چاند کی روشنی ان راتوں میں دوسری راتوں سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان ایام کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اسی طرح سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب علل الشرائع کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جناب جبرائیل جب حضرت آدم کو جنت سے زمین تک لے کر آئے تو حضرت آدم کو ایسے حال میں زمین پر اتار لائے کہ ان کا بدن سر سے پاؤں تک سیاہ ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو اس حال میں دیکھا اور روتے ہوئے بارگاہ خدا میں فریاد بلند کرنے لگے کہ اے خدا، تو نے ایک مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی روح کو اس میں پھونک دیا اور اپنے فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے پر آمادہ کیا۔ اب ایک خطا کی وجہ سے تو نے اس کی سفید رنگت کو سیاہی میں تبدیل کر دیا۔ تو اس وقت منادی نے آسمان سے ندا دی، اے آدم، آج اپنے خدا کے لیے روزہ رکھو۔ حضرت آدم نے اس دن جو 13ویں رجب کا دن تھا روزہ رکھا تو 1/3 سیاہی زائل ہو گئی۔ منادی نے 14ویں کے دن پھر ندا دی، آج اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھو۔ چنانچہ حضرت آدم نے 14ویں رجب کو بھی روزہ رکھا اور مزید 1/3 سیاہی زائل ہو گئی۔ 15ویں رجب کو بھی منادی نے حضرت آدم کو روزہ رکھنے کی دعوت دی، اور حضرت آدم نے 15ویں کو بھی روزہ رکھا اور باقی ماندہ 1/3 سیاہی بھی زائل ہو گئی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ان دنوں کو ایام البیض کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی 13ویں شب۔ ماہ رجب شعبان اور ماہ رمضان کی 13ویں شب میں 2 رکعت نماز مستحب ہے، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ آپ قرآن یا موبائل وغیرہ سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ شب 14 رجب۔ ماہ رجب شعبان اور ماہ رمضان کی 14ویں شب میں 4 رکعت نماز کہ جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یہ نماز بھی مستحب ہے، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ یہاں پر بھی یاد رہے کہ یہ سورہ آپ قرآن یا موبائل وغیرہ سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ شب 15 رجب۔ ماہ رجب شعبان اور ماہ رمضان کی 15ویں شب میں 6 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے
کہ جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ یہاں بھی یاد رہے کہ یہ سورہ آپ قرآن یا موبائل وغیرہ سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ امام صادق آل محمد علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی اس طریقے سے یہ 3 نمازیں بجا لائے وہ ان 3 مہینوں کی تمام فضیلتیں حاصل کرے گا، اور سوائے شرک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 13ویں رجب کا دن یہ ایام 20 یعنی سفید دنوں کا پہلا دن ہے، اور اسی دن 30 عام الفیل میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبہ میں ولادت ہوئی۔ شب 15 رجب یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، اور اس میں کچھ اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 عبادت کے لیے شب بیداری کرنا، نمبر 3 امام حسین کی زیارت کرنا، نمبر 4 6 رکعت نماز جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نمبر 5 30 رکعت نماز کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، نمبر 6 12 رکعت نماز جو 2 کر کے پڑھی جائے گی، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھے، اور نماز کے سلام دینے کے بعد نمبر 1 سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ قدر میں سے ہر ایک کو 4 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 2 4 مرتبہ یہ ذکر پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 3 اس کے بعد کہا جائے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس ماہ پرفضیلت میں اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔